صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر چھوڑ دے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے رہنما ہوں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوں گے تو نہ مجھے قبر کی پرواہ ہے، نہ حشر کی پرواہ ہے، نہ پل صراط کی پرواہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبت سے کہیے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے مجدہ دیا، خوشخبری دی، کیا فرمایا کہ غم زادو کوئی مجدہ دیجے کے رہے، ہم مجدہ دیجے کے رہے. محبت سے کہیے اپنی زبان سے میت مرحومہ کے لیے بولی، وہ میت مرحومہ کے جن کے ایصال ثواب کی محفل کے لیے ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی اسرار صاحب کی اہلیہ مرحومہ کو غریب کی رحمت فرمائے اور ان کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. آخری شعر پڑھ رہا دوستانی عزیز اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا کہ غم زادو کوئی مجدہ دیجے کے رہے، ہم مجدہ دیجے کے رہے. بے کسو کا سہارا ہمارا نبی، ہمارا نبی. ہاں بے کسو کا سہارا ہمارا نبی، ہمارا نبی. نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد. قبر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اب چند باتیں آپ قبر کے تعلق سے سنیے. پہلی بات تو آپ اپنی روزمرہ زندگی کے تعلق سے معمول بنائیے کہ آپ کسی قبرستان کے سامنے سے گزر رہے ہیں نا تو آپ اپنا معمول بنا لیجئے کہ قبر والوں کو سلام کر کے گزریے اور قبرستان کے پاس ٹھہریے اور وہاں ہو سکے تو 3 مرتبہ کم از کم درود پاک اور قل واللہ شریف پڑھ کر اہل درود کو بخش کر کے نکلیے. حضرت ابراہیم شامی علیہ الرحمۃ والرضوان بیان فرماتے ہیں مصطفیٰ نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. حضرت ابراہیم شامی بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنی منزل سے نکلا اور اپنے یہاں سے مجھے کسی دوسری جانب سفر کرنا تھا. میں سفر پر تھا، فرض کیجئے ایک شخص چلنے والا امروہہ سے چلا اور اس کو رامپور جانا ہوا. اب وہ 35 کی سرزمین سے نکلے تو یہاں کے راستے میں اس کو بیچ میں قبرستان نظر آئے اور اللہ والوں کا نظریہ رہتا تھا کہ جہاں پر بھی قبرستان دیکھتے وہاں پر ٹھہر جاتے. حضرت ابراہیم شامی بیان کرتے ہیں کہ مجھے قبر والوں سے اتنی انسیت تھی کہ میں چاہتا تھا کہ جو بھی قبرستان ملے وہ قبرستان میں ٹھہروں اور ٹھہرنے کے بعد ان کے لیے سالے ثواب کروں. اب ابراہیم شامی بیان فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں قبرستان میں داخل ہوا اور میں نے کچھ دیر پڑھا، پڑھتے پڑھتے مجھے ایک سنگائی ایسی خوشبو محسوس ہوئی کہ میری زندگی میں اتنی بہتر خوشبو نہ میں نے کبھی سونگی نہ سونگ پاؤں گا. میں نے اندازہ کیا کہ شاید اس قبرستان میں کوئی ایسا پھل ہے جس کی خوشبو ہے، یا کوئی ایسی بیل ہے جس کی خوشبو ہے، یا کوئی ایسا درخت ہے جس کی خوشبو ہے. ابراہیم شامی بیان کرتے ہیں نہ کوئی پھل، نہ کوئی پھول، نہ کوئی بیل. اب میں تعجب میں پڑ گیا، خوشبو ہے تو کہاں کی اور خوشبو ہے تو کہاں سے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے سارا قبرستان چھان مارا، نہ کوئی پھل ملا، نہ کوئی خوشبودار بیل ملی، نہ کوئی خوشبودار درخت ملا اور میں تعجب میں پڑ گیا خوشبو ہے کہاں سے. لیکن جیسے ڈھونڈتا ڈھونڈتا میں خوشبو کی جگہ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا چلا تو میرا گزر ایک قبر سے ہوا. میں نے غور کیا اور وہاں پر ٹھہرا اور جب توجہ کی تو میں نے سوچا یہ کسی درخت کی خوشبو نہیں، کسی بیل کی نہیں، یہ دنیا کی نہیں، کسی اللہ والے
کہ کسی اللہ والے ولی کی قبر ہے. میں اس قبر پر گیا. یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اصالہ ثواب کی محفل ہے تو ایک میت مرحومہ کی ہے، اور میں تمام بستی کی ماں اور بہنوں کو درس دے رہا ہوں. سنے اپنے گھروں میں میری گفتگو کو. جب ابراہیم شامی نے اس قبر کو دیکھا تو بہت دیر تک فاتحہ کی. اب دل میں سوچا کہ یہ قبر کس کی ہے، پتہ لگایا جائے. کون ہے اس کے اندر؟ کوئی ولی ہے، حافظ ہے، قاری ہے، مولوی ہے، شہید ہے، غازی ہے، مفتی ہے، مفکر ہے، ادیب ہے؟ کون ہے کہ جس کی قبر پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہے کون؟ عجیب معاملہ ہوگا کہ کسی کی قبر سے خوشبو آئے. دوستانی عزیز، اب قبر کا پتہ لگانا اتنا مشکل نہیں ہے، بلکہ جس بستی کے قبرستان ہوں اسی بستی کے اندر پہنچے. اور آپ نے یہ آئیڈیا لگایا ساری قبروں کو دیکھ کر کہ یہ قبر سب سے نئی ہے، اس کے بعد ابھی کسی کا انتقال نہیں ہوا ہوتا تو قبر ہوتی. یہ سب سے زیادہ نئی قبر ہے. یہ اس تک پہنچے اور پہنچ کر کے بستی میں داخل ہوئے. اب فرض کیجئے کوئی آپ کے یہاں کے قبرستان کو دیکھے اور دیکھ کر کے وہاں کوئی نظارہ، کوئی منظر دیکھے، اور دیکھنے کے بعد جب وہاں پر پہنچے تو اب اس بستی میں پہنچ کر داخل ہوئے. اب کسی چوراہے سے گزرے اور گزر کر کے سوال کیا، اے اللہ کے بندو، اس بستی میں رہنے والوں، یہ بتاؤ میں فلاں راستے سے گزر کے آ رہا ہوں، کیا بتاؤ یہ اس راستے پر قبرستان کس بستی کا ہے؟ بستی میں رہنے والے نے جواب دیا، یہ ہماری ہی بستی کا قبرستان ہے. اب آپ نے پوچھا جب تمہاری بستی کا قبرستان ہے تو مجھے اتنا بتاؤ کہ اس بستی سے کس شخص کا پہلے انتقال ہوا ہے، یعنی کہ ابھی 2 دن میں، 10 دن میں، 20 دن میں کس شخص کا انتقال ہوا؟ سننے والے نے مسکرا کر کے کہا کہ انتقال کرنے والا کوئی مرد نہیں ہے بلکہ ایک غریب گھر کی عورت کا انتقال ہوا. کوئی مرد نہیں ہے، ایک غریب گھر کی خاتون کا انتقال ہوا. آپ فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں نے پوچھا اس عورت کے گھر کا کوئی فرد ہوگا، اس کا کوئی بیٹا، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا شوہر؟ جواب دیا ابراہیم شامی، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کا باپ، نہ بھائی، کوئی نہیں سوائے شوہر کے. صرف اس کا شوہر ہے بس، باقی کوئی نہیں. بولے شوہر سے ملاقات کرا دو، اس کے گھر کا پتہ بتا دو، میں وہاں تک جاؤں گا. بولے پتہ مقصد بتاؤ، کیونکہ اس گھر میں کوئی مہمان نہیں آتا، نہ اس گھر میں کوئی مہمان جائے، آپ کو جانے کی ضرورت کیا؟ وہ گھر تو بڑا بدنام ہے. اللہ اکبر. دنیا میں جو بڑے نیکوکار ہوتے ہیں تو کسی نے کہا کہ جس کو سمجھو بے گناہ اس کے گناہ اللہ کی پناہ. سمجھتے ہیں نا؟ اور جس کو ہم بدکار سمجھیں، ذلیل سمجھیں، خوار سمجھیں، وہ اللہ کے مقبول ہوتے. تو ہماری سمجھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ بہتر جاننے والا. سنیے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم شامی نے کہا کہ اس کے گھر میں کوئی مہمان کیوں نہیں جاتا، جاتا یا نہ جاتا مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں، مجھے اس کا پتہ بتاؤ، مجھے اس گھر تک جانا ہے. ابراہیم شامی سے کہا اس لیے اس کے شوہر سے، اس آدمی سے، اس کے گھر والے سے بات نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیا بات ہے کہ وہ انسان نہیں بلکہ انسان تو ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، نابینا ہے، کانوں سے سنتا بہت کم ہے، پیروں سے چل نہیں سکتا، ہاتھوں سے اپاہج ہے، گھر میں بہت غریبی ہے. وجہ سنیے کتنی وجہ بتائی. آنکھوں سے نابینا، دیکھ نہیں سکتا، کانوں سے اونچا سنتا ہے، پیروں سے چل نہیں سکتا، ہاتھوں سے کام نہیں کر سکتا، بہت زیادہ ہماری بستی میں غریب ہے. اس کے پاس جا کر کے کوئی بیٹھتا نہیں، اس سے کوئی واسطہ رکھتا نہیں، اس کے گھر میں کھانے پینے کی کوئی ویوستھا ہوگی نہیں، بٹھانے کو کوئی جگہ نہیں، اس کا کوئی سماج میں مقام نہیں، اس کی کوئی
कोई आदमी उसको फौकियत देता नहीं। इसलिए तुम कौन हो और कहां से आए हो? अल्लाह अकबर। हज़रत इब्राहिम शामी ने कहा ज़बान को बंद करो और सिर्फ मुझे उसका पता बताओ, और रहने वाला कौन है, कहां पर रहता है, किस कबीले से रहता है, मुझे कोई परवाह नहीं। अल्लाह अकबर। किसी साई को साथ लिया, साथ लेने वाले को साथ लिया और बस्ती में चला। बस्ती के रास्तों से गुजरता हुआ तमाम आखिर में पहुंचा, और पहुंचने के बाद उसने कहा जो पहुंचाने गया था, देखो फला दरवाजा उसी का है। इस मोहल्ले में सबसे ज्यादा टूटा हुआ मकान जो दिखाई दे, समझ लो उसी का मकान है। जिसके दरवाजे पर टूटा हुआ से नामो निशान हो, समझ लो उसी का मकान है। जिस घर में बाहर से गरीबी नजर आए, समझ लो उसी का मकान है। दूर से दिखा करके कहा वो रहा, उसका मकान वो रहा। इब्राहिम शामी फरमाते हैं मैं उसके दरवाजे पर गया और दरवाजे पर जाकर के मैंने देखा तो अंदर से उसकी गरीबी के हालात नजर आ रहे थे, बाहर से अंदर की। तवज्जो रखिए, मैंने दरवाजे को खटखटाया। दरवाजा जैसे खटखटाया तो अभी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर दोबारा दस्तक दी, कोई जवाब नहीं आया। जब दोबारा दरवाजे को जोर से खटखटाया तो ऐसा लगता था कि दरवाजा बजाने में कहीं टूट के न गिर जाए, इतना कमजोर दरवाजा उसके घर पर लगा हुआ। अंदर से आवाज आई, कौन? जवाब दिया, मैं तुम्हारा मेहमान हूं, शाम से आया हूं। अंदर से आवाज आई मोहब्बत से कही सुभान अल्लाह। मेहमान अगर तू मेहमान नवाजी के इरादे से आया है तो वापस चला जा। मेरे घर खिलाने पिलाने बिठाने की कोई जगह नहीं, मेरे घर में कोई है ही नहीं। अगर तुम मेहमान नवाजी के उससे आए हो तो तुम वापस चले जाओ। इब्राहिम शामी ने कहा मैं खाने पीने के लिए नहीं, सिर्फ तुमसे मुलाकात को आया हूं। अल्लाह के वास्ते मुझे इजाजत दो। ऊंचा सुनने वाला वो अपाहिज, आंखों से नाबीना, पैरों से चल नहीं सकता, हाथों से मोहताज, कुछ पकड़ने के लिए जमीन पर किरहते हुए अंदर से दरवाजे तक आया। जब दरवाजे तक आया, जो तो करके किसी बहस पर, किसी महस पर उसने दरवाजे को खोला। दरवाजा खोला, इब्राहिम शामी बयान करते हैं कि मुझे देख करके बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने इससे कहा ए मेजबान, मैं तेरा मेहमान हूं, मुझे इजाजत दे, मैं तुझे उठा करके तेरे बिस्तर तक ले चलूं। इसकी आंखों से आंसू रवाना हुआ। इसने कहा कि आज तुम रखोगे, आज की बात कौन होगा? खैर ठीक है, डूबते हुए को तिनके का सहारा था। मुझे अपने बिस्तर से यहां तक आने में काफी मेहनत पड़ी, मुझे ले चलो। दरवाजे से उठाया, बिस्तर पर बिठाया। इब्राहिम शामी बयान करते हैं कि मैंने इसके घर में बैठ करके देखा तो घर का हर कोना गरीबी गरीबी बोल रहा था। हर कोना गरीबी गरीबी बोल रहा था। लेकिन माली एतबार से तो गरीबी की दास्तान इसके घर का हर कोना पड़ रहा था, लेकिन ईमानी एतबार से उसके घर में नूर बरस रहा था। ईमानी एतबार से उसके घर में नूर बरस रहा था। दोस्तानी अजीज, इससे जाकर के गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ। इससे पूछा आप बखैरियत हैं, बैठे बैठे क्या करते हो? इसने कहा कि मुझे कोई काम नहीं, सिर्फ मैं कुरान की तिलावत करता हूं, कोई काम नहीं। शरीयत मोहम्मदी के मसाइल को 1 से लेकर 2 और 2 से लेकर 3 अपने जहन में गढ़ता रहता। दोस्तानी अजीज, अगर कौम मुस्लिम का इफराद ईमान पर है तो उसकी कुरान के लिए मोहब्बत यह है कि अगर वो बिस्तर पर है मगर कुरान पढ़ता। आज हम कुरान कब पढ़ते मालूम है? आज कुरान हम जब पढ़ते जब हमारे यहाँ से किसी का इंतकाल हो जाए।
ہمارے یہاں پر رمضان آ جائے تو قرآن پڑھتے، قرآن کو صرف اصالہ ثواب کے لیے پڑھتے، اور قرآن محض اصالہ ثواب کے لیے نہیں، زندگی کا درس دینے کے لیے۔ قرآن زمین کے اندر کی باتیں بتا رہا، آسمان کے اوپر کی باتیں بتا رہا۔ ہم اس نظریے سے قرآن نہیں پڑھتے، صرف اس نظریے سے پڑھتے ہیں کہ اس کے لیے پڑھیں، اس کے لیے پڑھیں۔ اور دنیا قرآن کو بدلنے کے تعلق سے، قرآن پر پابندی لگانے کے تعلق سے پڑھی ہے، اور ہم نے قرآن کو صرف طاق میں سجا کر کے رکھ دیا ہے۔ دوستانی عزیز، شاعر نے کہا محبت سے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ایک لفظ کو